أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. فلما نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. إنك بالواد المقدس طوى. إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم فاعبدني कल तो मैं जाना ना अपनी सर्फ रिकॉर्ड कर बस إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى मैंने कैसे पढ़ा है मिलाने का तरीका बताया साथसा ने बताया तो मैं भी बता रहा हूँ मिला के कैसे पढ़ेंगे कुबरज हब पढ़ेंगे हमजा निकल जाएगा फिर ठीक है जी यानी यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ ना लेकिन आप समझदार हो बड़े लोगों की तरह पढ़ो ना आप समझ आइए अवामुन्नास तो ऐसे पढ़ेगी ना लेकिन हर जगह पढ़ना भी नहीं नमाज में पढ़ोगे पीछे फतवे लग जाएंगे हो इतने लगना कुरान में तो लिखा हुआ है मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा ठीक है जी और ये देखो ये नवा आया कारी साहब फिर वहाँ पे आप फंस जाओगे हंसना नहीं है सदक़ल्लाहुल अज़ीम
رکوع جو ہے اگلا بڑا ہے، لہذا اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ طٰہٰ حروف کون سے ہیں جی؟ مقطعات ہیں، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ طٰہٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان حروف مقطعات میں سے ہے جو مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور ان کے ٹھیک ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبق پڑھو آیا آہستہ آہستہ پڑھ در ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اس تکلیف سے مراد وہ تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچ رہی تھیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ یہ تکلیفیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما کر آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی بات فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اس آیت نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ اس آیت کے بعد نزول کے بعد آپ نے رات کے شروع حصے میں سونا اور آخری حصے میں عبادت کرنا شروع کر دیا ہے۔ سورہ مزمل میں بھی اس کا مضمون ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اے مزمل قم اللیل، رات کا قیام کریں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، نصفہ او انقص، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، اور تھوڑا اور کم زیادہ کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اس سے مراد کیا ہے بھائی؟ نوافل ہیں، یہ نہیں کہ فرض معاف ہو گئے، فرض معاف انبیاء کو بھی نہیں ہے، یہاں پہ بڑے بڑے خدام مؤذنین بھی جماعت چھوڑ دیتے ہیں معمولی بہانے سے، تو بڑے افسوسناک بات ہے یہ۔ انبیاء علیہ السلام کو فرائض، بلکہ ان پہ تہجد بھی فرض تھی، کیا تھی؟ یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو، یہ نصیحت اس کے لیے کارآمد ہے جو ڈرتا رہتا ہو کہ میرا طرز عمل صحیح ہے یا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں جس کے دل میں حق کی طلب ہو اور جو ہٹ درمی یا لاپرواہی کی روش اختیار کرنے کے بعد بے فکر ہو کر نہ بیٹھ گیا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس سے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے سال 23 سال، تو کا نہ مارو یار، 23 سال آپ سے اعلان نبوت جب کیا 40 عمر میں، پھر اس کے بعد 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، لیکن اللہ کے ہاں سے لوح محفوظ میں، لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا میں ایک ہی دفعہ ڈائریکٹ لنک، ٹھیک ہے جی، بلا کسی واسطے کے نازل ہوا ہے، ڈائریکٹ 2 دفعہ ہوا ہے، پھر آخری دفعہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا ہوا 23 سال میں، یعنی جس طرح موقع آتا رہا، کہیں پوری صورت آ گئی، چند آیات آ گئیں، اس طرح نازل ہوتا رہا، تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، سمجھ آئیے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ اس کی تشریح پیچھے سورہ اعراف سورہ کے حاشیے میں گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، لہذا کسی مکان میں اللہ کے لیے کسی مکان کا ثابت کرنا ہم نہیں مانتے اس چیز کو، ٹھیک ہے جی۔ مکان کا ثبوت، جب مکان کو مان لیں گے کہ بھئی فلاں جگہ پہ اللہ رہتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو پھر یہ ہو جائے گا کہ بھئی وہ مکان بڑا ہے، لہذا ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لہذا اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، اللہ ہر جگہ ہیں۔ لیکن یہ آیت ہے قرآن پاک کی، تو اس کا ترجمہ علماء کیا کریں گے، ہم کہیں گے اپنی شان کے مطابق، کما شان ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس طرح وہ استوا کیے ہوئے ہیں، بس اس کا معنی یہی کریں گے، چکروں میں نہیں پڑھیں گے، یہ متشابہات ہیں، اس میں اختلافات ہیں، خطرے والی بات ہے، ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، سمجھ آئی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما ما تحت الثری، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی سونا چاندی اسی کا ہے، اللہ دے رہا ہے تو شکر ادا کرو۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ، وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور زیادہ چھپی باتوں وہ ہیں جو زبان سے کہی نہیں گئیں بلکہ جن کا صرف خیال دل میں آیا، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بھی باخبر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اونچا زبان سے بول رہے ہیں، دوسروں کو آواز رہی، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بیٹھا ہے، میں اس کے ساتھ کو بات کروں، اس کو نہیں سمجھ آ رہی،
ایک تو یہ اس سے چھپی ہوئی بات دل کے اندر بات کی، دل کے اندر خیال آیا، اس کو صرف اللہ جانتے۔ انہ علیم بذات الصدور واللہ علیم بذات الصدور وهو علیم بذات الصدور۔ سمجھ آئی؟ پیر پیچھے یعنی بعض چیزوں کا فرشتوں کا بھی پتہ نہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، وہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نام اس بار میں بھی آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے واسطے سے پکارو، دعا مانگو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا غفار، سارے نام اللہ کے نام لے کے دعا مانگیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے پیغمبر کیا تم تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ سورہ قصص میں آگے اس واقعے کی تفصیل آنے والی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک عرصہ دراز گزارنے کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ جب صحرائے سینا میں پہنچے تو راستہ بھول گئے اور سخت سردی کا بھی احساس ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ کی سی شکل نظر آئی جو در حقیقت ایک نور تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنی اہلیہ کو وہاں رکنے کی ہدایت دی اور خود آگ کی طرف چلے، یعنی اللہ کی وہ تجلی تھی۔ سمجھے؟ فلما أتاها نودي یا موسیٰ، چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ۔ کس نے آواز دی؟ اللہ نے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ، کلیم اللہ کہتے ہیں نا یار۔ کیا مطلب کلیم اللہ؟ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے نا، باتیں کرتے تھے نا ٹیلی فون سے، بغیر ٹیلی فون کے۔ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو۔ فاخلع علیک، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ سمجھ آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بلایا معراج پہ، جوتے اتارنے کا نہیں کہا گیا، آپ آئیں میرے قریب آئیں، سامنے آئیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ آئے بھی اپنی مرضی سے، خود کا جانا اور ہے اور رب کا بلانا اور ہے، اور خود آئے۔ ٹھیک ہے جی، موسیٰ علیہ السلام خود آئے، اللہ نے معراج پہ آپ سے کو بلایا جی۔ پھر وہاں پہ جوتوں کا، آپ کے جوتوں کا بھی بڑا مقام ہے۔ یقین سے جانو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، میں اس وقت کی مقدس وادی میں ہو۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ آ رہی کدھر پہنچے ہم؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین کیسے آیا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو یہ اطمینان عطا فرما دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم کلام ہیں، اور حالات بھی ایسے پیدا، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، وحی کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام وغیرہ وغیرہ انہوں نے بتایا، ایسے پیدا کر دیے گئے کہ انہیں یہ یقین آ جائے۔ مثلا بعض روایت سے ہوتا ہے کہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو یہ عجیب منظر نظر آیا کہ وہ آگ ایک درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے، مگر درخت کا کوئی پتہ جلتا نہیں ہے، یعنی ایک معجزے قسم کا ہے نا۔ انہوں نے انتظار کیا کہ شاید کوئی چنگاری اڑ کر ان کے پاس آ جائے، مگر وہ بھی نہ آئی۔ پھر انہوں نے کچھ گھاس پھوس لے کر اس آگ کے قریب کیا تاکہ اس میں آگ لگ جائے، تو وہ آگ پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت یہ آواز سنائی دی، اور آواز کسی ایک جہت سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام صرف کان سے نہیں بلکہ تمام اعضاء سے یہ آواز سن رہے تھے۔ کوہ طور کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام طویٰ ہے، اور یہ ان مقامات میں سے ہے جن اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور جوتے اتارنے کا حکم ایک تو اس وادی کے تقدس کی وجہ سے تھا، اور دوسرے یہ موقع جب کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مل رہا تھا، ادب اور عز و نیاز کے اظہار کا موقع تھا، اس لیے بھی جوتے اتار دینا مناسب تھا۔ اس لیے مقدس مقامات پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جوتے اتارتے ہیں، مسجدوں میں، مدارس میں، جہاں ایسا موقع ہوتا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔
ان الساعۃ آتیۃ نکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، اور لہذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ وما تلك بيمينك يا موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سمجھ آئیے، یہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ قال هي عصاي اتوكل عليها واحش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جاڑتا ہوں اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ قال القها يا موسیٰ، فرمایا موسیٰ اسے نیچے پھینک دو۔ القاها فاذا هي حية تسعى، چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اسی کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی، یعنی جب ہاتھ کو بغل سے نکالو گے تو سفیدی سے چمک رہا ہوگا، نورانی ہوگا، اور یہ سفید برس وغیرہ کی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی سفیدی۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں ہے، حد سے نکل گیا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ کل دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔